الحمدللہ آج بناؤ ہم کو پی ایم، انشاءاللہ ملک سنبھال سکتے ہیں. آج بناؤ ہم کو سی ایم، انشاءاللہ ریاست سنبھال سکتے ہیں. آج ہم کو کونسلر بناؤ، ایم ایل اے بناؤ، محلے سنبھال سکتے ہیں. صرف نماز پڑھانا آتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ آپ کی حماقت ہے. ہم کو تو دنیا سنبھالنا آتا ہے. یہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم کو صرف نماز پڑھانا آتا ہے، اگر آپ یہ سوچتے ہیں ہم کو صرف جمعے میں 1 گھنٹہ 45 منٹ بیان کرنا آتا ہے، یہ آپ کا پاگل پن ہے، یہ آپ کی حماقت ہے، یہ آپ کی نادانی ہے. آپ کا بھیجا خراب ہو چکا ہے. ہم کو الحمدللہ فقر نہیں، شکر خدا کا ادا کرتے ہوئے تمام علماء کا وکیل بن کر کہہ رہا ہوں، تمام علماء کا وکیل بن کر کہہ رہا ہوں، ہم کو ہر کام کرنا آتا ہے. ایک صاحب مولوی صاحب سے بڑا جلتے تھے، کہتے ویسے تو اب بھی جلتے، وہ پتہ نہیں کہ مولوی صاحب کس کا کیا بگاڑتے، کیوں مولوی صاحبوں سے جلتے. وہ آپ کو نہیں بول رہا ہوں میں، کچھ ہیں لوگ مولوی صاحبوں سے جلتے اور ہمیشہ مولوی صاحبوں کے بارے میں بولتے رہتے. لطیفہ بولتا ہوں، بات آ گئی، انشاءاللہ عنوان چھوڑتا نہیں. جبکہ یہ بات طے ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں. پوری امت انبیاء کے غلام، علماء انبیاء کے وارث. پوری امت میرے آقا کی غلام، انبیاء وارث. کیا فرق ہے غلام اور وارث میں؟ آپ پوچھے تو جواب دوں. غلام اپنا ہی تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ باہر کا ہے. اس کی ایک حد ہوتی ہے داخلے کی، لیکن وارث کی ایک حد نہیں ہوتی داخلے کی، وہ بہت اندر تک داخل ہو سکتا ہے. آپ عاشق ہیں، علماء وارث ہیں. آپ غلام ہیں، علماء وارث ہیں. وارث بیٹے کو بولتے ہیں. ہماری اپنی پراپرٹی، ہماری اپنی جائیداد، ہمارے اپنے مالیات پر 100% جس کا اختیار و ادھیکار ہوتا ہے، ہمارے بعد جو سنبھالتا ہے، اس کو کہتے ہیں وارث. اس کو کہتے ہیں وارث. ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو. یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ نبی کے وارث ہیں. نبی نے خاص دعا دی ہے، ان سے کبھی حسد کرنا نہیں، ان سے کبھی جلنا نہیں، ان سے بغض کرنا نہیں، ان کی کبھی بے عزتی کرنا نہیں، بے حرمتی کرنا نہیں، ان کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنا نہیں، ان کا جتنا ہو سکے ادب کرنا. لیکن آج امت میں یہ بات مفقود ہے، امت میں یہ بات نہیں ہے. اتنے اٹھ کر بھی علماء کو مشورے دیتے ہیں جن کو الف با تا ثا کی پہچان نہیں. وہ علماء کو تانے دیتے ہیں، علماء کے بارے میں جو زبان سے آیا کہتے ہیں. ابھی اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں علماء کا ورک شاپ ہونا، علماء کا ورک شاپ ہونا. ورک شاپ کا مطلب کیا؟ علماء کی تربیت کے ادارے ہونا. کتنی بڑی توہین ہے یہ، کتنی بڑی ذلت ہے یہ. کیا مدرسہ علماء کا ورک شاپ نہیں؟ کیا دارالعلوم علماء کا ورک شاپ نہیں؟ کیا مدرسے عربیہ علماء کا ورک شاپ نہیں؟ یہ لیڈران کہتے ہیں علماء کا ورک شاپ ہونا، اور یہ بات صرف مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. ڈوب کے مرنے کا وقت آ گیا. علماء کی تربیت کی بات کرتے ہو، کان کھول کر سن لو. خدا کرے کہ آواز بہت دور تک چلے جائے. اللہ تبارک و تعالی میرے اندر اخلاص عطا فرمائے. اگر اس زمین میں اس وقت
علماء کی اگر تربیت نہیں ہوئی تو پھر کس کی ہوئی؟ علماء کی اگر تربیت نہیں ہوئی، اگر علماء تربیت یافتہ نہیں ہے تو پھر کون ہے تربیت یافتہ؟ ذرا سامنے تو آ جائے۔ اگر علماء کی تربیت نہیں ہوئی تو پھر کون ہے تربیت یافتہ؟ اٹھ کر تو کھڑا ہو جائے۔ علماء صف اول کے تربیت یافتہ حضرات ہیں جو 8 سال 7 سال کی عمر سے تربیت حاصل کرتے ہیں، 25 سال تک تربیت پاتے رہتے ہیں۔ کس سے؟ محدثین سے تربیت پاتے ہیں، مفسرین سے تربیت پاتے ہیں، فقہاء سے تربیت پاتے ہیں، قرآن کھول کر تربیت پاتے ہیں، حدیث کھول کر تربیت پاتے ہیں، خدا اور رسول کی نگرانی میں تربیت پاتے ہیں۔ پھر علماء کے ورکشاپ کی بات، یہ اس سے زیادہ حماقت والی بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تربیت تو ان کی ہونا ہے، ورکشاپ تو ان کے لیے کھولنا ہے جن کو سجدہ تک کرنا نہیں آتا، جن کو ثنا تک پڑھنا نہیں آتا، جن کو سورہ فاتحہ تک پڑھنا نہیں آتا، جن کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، جن کو تجارت اور رشوت کی تمیز نہیں ہے، جن کو کھانے کے آداب نہیں معلوم، ان کے لیے ورکشاپ کی ضرورت ہے۔ علماء کے لیے ورکشاپ کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ علماء کو ورکشاپ کی ضرورت ہے، علماء کو تربیت کی ضرورت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ میرا اپنا ذاتی خیال پیش کر رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ علماء تربیت یافتہ نہیں ہے، ان کا ایمان خطرے میں ہے، خطرے میں۔ اور افسوس ہے، ہندو لیڈروں میں کوئی لیڈر نہیں کہتا سامیوں کا ورکشاپ ہونا، عیسائی لیڈروں میں کوئی لیڈر نہیں کہتا کہ فادروں کا ورکشاپ ہونا، سکھ لیڈروں میں سے کوئی لیڈر نہیں کہتا گروؤں کا ورکشاپ ہونا، مسلمان لیڈران میں سے بعض کہتے ہیں کہ علماء کا ورکشاپ ہونا ہے۔ کھول کر تو دیکھو، ہماری تربیت ہوگی یا آپ کی تربیت انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ہماری تربیت کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی لیڈر کو کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی گیڈر کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری تربیت ہمارے اساتذہ کیے ہیں اور ہماری تربیت ہمارے اساتذہ کر رہے ہیں، یہی تربیت ہمارے لیے کافی ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے بھی، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے بھی یہی ہمارے لیے تربیت کافی ہے۔ اگر آپ کو تربیت کی ضرورت ہے تو یہ 6-7 سال کا بچہ جو تڑپ لے کر آتا ہے وہ لے کر آؤ۔ علماء جہاں جوتیاں چھوڑتے ہیں وہاں بیٹھو، انشاءاللہ تعالی چند دن نہیں گزریں گے تمہاری بھی تربیت ہو جائے گی، تمہاری بھی تربیت ہو جائے گی۔ اب علماء کے لیے ورکشاپ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء کو ورکشاپ کھولنے کی ضرورت ہے۔ علماء کے لیے ورکشاپ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء کو ورکشاپ کھولنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم صرف جمعے کے بیانات کرتے ہیں، اسی کو ہم نے بہت بڑا کام سمجھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ قوم کی اور تربیت کی ضرورت ہے، مسجدوں کے ذمہ داروں کے ورکشاپ کی ضرورت ہے، کاؤنسلروں کے ورکشاپ کی ضرورت ہے، ایم ایل اے کے ورکشاپ کی ضرورت ہے، ایم پیوں کے ورکشاپ کی ضرورت ہے، تاجروں کے ورکشاپ کی ضرورت ہے۔ یہ اور بات ہے علماء کو کھلنے نہیں دیتے، ورنہ ورکشاپ کو تو ان کی ضرورت ہے، ہم کو ورکشاپ کی ضرورت نہیں ہے۔ کاؤنسلروں کی تربیت نہیں ہوئی، اسی لیے تو مندروں میں جا کر بٹ لگا رہے ہیں۔ ایم ایل اے کی تربیت نہیں ہوئی، مندروں میں جا کر ہاتھ اور ناریل پھوڑ رہے ہیں۔ ایم پیوں کی تربیت نہیں ہوئی، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ ورکشاپ کی ان کو ضرورت ہے یا ورکشاپ کو علماء کی ضرورت ہے؟ یہ تکیے میں سر رکھ کر رات کے اندھیرے میں بیویوں سے جدا ہو کر سوچیں، انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے لیے ورکشاپ کی ضرورت نہیں ہے۔ 15-20 سال ہم نے مدرسوں کا سایہ پایا ہے، 15-20 سال ہم نے
اساتذہ کے سامنے اونٹ کی طرح دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں، آلتی پالتی اور کرسیوں میں نہیں بیٹھے۔ ہمارے لیے ورکشاپ کی ضرورت ہو۔ 15 سال ہم نے ہمارے ماں باپ کے جوتے نہیں، استاد محترم کی جوتیاں سر میں اٹھائی ہے۔ 15 سال ہم نے ہمارے اساتذہ کی خدمت کی ہے۔ 15 سال ہم نے وقت جب کہ ہماری اوپر نماز فرض نہیں ہوئی، نمازوں کو ہم نے پڑھا ہے۔ تہجد ہم پر ضروری نہیں تھی، ہم نے تہجد پڑھی ہے۔ ہمارے لیے ورکشاپ کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، تمہارے لیے ورکشاپ کی ضرورت ہے، تمہارے لیے تربیت گاہ کی ضرورت ہے، تمہارے لیے اولیاء کی مجلس کی ضرورت ہے، تمہارے لیے علماء کی ضرورت ہے، خوف خدا کی تم کو ضرورت ہے، عشق رسول کی تم کو ضرورت ہے، حلال اور حرام کے امتیاز کی تم کو ضرورت ہے، علماء کو ضرورت نہیں۔ کہیں کہیں کوئی ایک عالم، ایک لاکھ میں ایک عالم، 1 لاکھ میں ایک عالم، 1 لاکھ میں ایک عالم اگر کوئی بھول کر دیتا ہے، اس کی بھول کو پورے علماء پر اڑا نہیں سکتے۔ علماء الحمدللہ علم سے آراستہ ہیں، عمل سے پیراستہ ہیں، تکبر سے دور ہے، غروری سے دور ہے، فقر سے دور ہے، خوف خدا سے سرشار ہے، عشق نبی سے آباد ہے۔ علماء کو ورکشاپ کی ضرورت نہیں ہے، ورکشاپ تو عوام کو ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ آٹو چلانے والوں کے لیے بھی ورکشاپ کی ضرورت ہے، ٹیلروں کو ورکشاپ کی ضرورت ہے، دکان چلانے والوں کو ورکشاپ کی ضرورت ہے، کونسلروں کو، ایم ایل او کو، ایم پیوں کو، مسجدوں کے صدروں کو، سیکریٹریوں کو، درگاہوں کے جاہل سجادہ نشینوں کو ورکشاپ کی ضرورت ہے۔ علماء کو ورکشاپ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ممبر پر ارے نماز میں آگے کرتا ہے، اس کی ورکشاپ کی ضرورت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں منہ میں کیا آتا، آگے پیچھے دیکھتے نہیں، کہہ دیتے ہیں۔ افسوس ہے، افسوس۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، شعر یاد نہیں، مفہوم یاد ہے۔ نماز میں صرف اگر امام کو آگے کرو گے تو قوم کبھی آگے نہیں ہوگی۔ اپنی زندگی کے ہر مسئلے میں امام کو آگے رکھو، قوم آگے ہو جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ صرف 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، 3 رکعت نماز میں تابع اس امام کے ہاتھ باندھنے سے کبھی تم کامیاب اور آگے نہیں بڑھو گے۔ صرف تمہاری نماز ادا ہو سکتی ہے، زندگی ادا نہیں ہو سکتی۔ زندگی ادا ہونے کے لیے آپ کے ہر مسئلے میں آپ اپنے علماء کو آگے رکھنا پڑے گا، تب جا کر آپ لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہ جملے واپس لو، واپس لو، واپس لو۔ رمضان ہے، میں ان بحثوں میں پڑھنا نہیں چاہتا، ورنہ میں بھی میڈیا کو بلا کر برابر جواب دیتا۔ ورکشاپ کی علماء کو ضرورت نہیں، ورکشاپ کی تو قوم کو ضرورت ہے، قوم کے لیڈروں کو ضرورت ہے۔ ہماری اب کوئی تربیت کرنے کی فکر نہ کرے۔ ہمارے اساتذہ اب بھی بلاتے ہیں، ہم ضرور جائیں گے۔ ہم کو اب کس کی تربیت کی ضرورت ہے؟ الحمدللہ آج بناؤ ہم کو پی ایم، انشاءاللہ ملک سنبھال سکتے ہیں۔ آج بناؤ ہم کو سی ایم، انشاءاللہ ریاست سنبھال سکتے ہیں۔ آج ہم کو کونسلر بناؤ، ایم ایل اے بناؤ، محلے سنبھال سکتے ہیں۔ صرف نماز پڑھانا آتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ آپ کی حماقت ہے، ہم کو تو دنیا سنبھالنا آتا ہے۔ یہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم کو صرف نماز پڑھانا آتا ہے، اگر آپ یہ سوچتے ہیں ہم کو صرف جمعے میں 1 گھنٹہ 45 منٹ بیان کرنا آتا ہے، یہ آپ کا پاگل پن ہے، یہ آپ کی حماقت ہے، یہ آپ کی نادانی ہے، آپ کا بھیجا خراب ہو چکا ہے۔ ہم کو الحمدللہ فقر نہیں،
شکر خدا کا ادا کرتے ہوئے تمام علماء کا وکیل بن کر کہہ رہا ہوں، تمام علماء کا وکیل بن کر کہہ رہا ہوں، ہم کو ہر کام کرنا آتا ہے، اس لیے کہ ہم نے ابو بکر کی خلافت کو پڑھا ہے، عمر کی حکومت کو پڑھا ہے، عثمان کی امارت کو پڑھا ہے، علی کی حکومت کو پڑھا ہے، عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کو پڑھا ہے۔ ہم کو کیا نہیں آتا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر جائز کام خدا کی قسم کرنا آتا ہے، لیکن افسوس کہ اس وقت کے قوم کے لوگ چوروں پر تو بھروسہ کرتے ہیں لیکن علماء پر بھروسہ نہیں کرتے، ڈاکوؤں پر بھروسہ کرتے ہیں، علماء پر بھروسہ نہیں کرتے، رشوت خوروں پر بھروسہ کرتے ہیں، علماء پر بھروسہ نہیں کرتے، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، مظلوموں، محتاجوں کے پیسے ہڑپ کر کے ڈکار نہ لینے والوں پر تو بھروسہ کرتے ہیں لیکن علماء پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اے کرناٹک کے مسلمانوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، ایک مرتبہ اس ملک کے علماء پر بھروسہ کر کے دیکھو، خدا کی قسم اگر تم کو ابو بکر کی خلافت کا زمانہ یاد نہ آ جائے تو پوچھ لینا، عمر کی خلافت کا زمانہ یاد نہ آ جائے تو پوچھ لینا، عثمان کی سخاوت کا زمانہ یاد نہ آ جائے تو پوچھ لینا، علی کی حکومت کا زمانہ یاد نہ آ جائے تو پوچھ لینا، امیر معاویہ کی عدالت کا زمانہ یاد نہ آ جائے تو پوچھ لینا، عمر بن عبدالعزیز کی انصاف اور عدل و حکومت کا زمانہ یاد نہ آ جائے تو پوچھ لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دھرتی میں جتنے لوگ ہیں اس میں جتنے اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ پر ایمان لے کر آنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے میرے جذبات نہیں، قرآن کہتا ہے میرے الفاظ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے جتنے بندے ہیں ان تمام بندوں میں میرے سے سب سے زیادہ ڈرنے والے میرے بندوں میں علماء ہیں۔ جو خدا سے جتنا ڈرتا ہے اس کی زندگی اتنی ہی زیادہ محتاط ہوتی ہے۔ حضرت علی ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، حکومت کا کام، کوفے کے گلیوں میں گزر رہے تھے، اچانک اپنے غلام سے کہا کہ تو اتر میں بھی اتروں، تو یہی میرے گھوڑے کو دیکھتے ہوئے کھڑا رہے، میں ذرا اس گلی کو جا کر آتا ہوں۔ اس گلی ایسا راستہ تھا، یہ گلی سیدھا گئے، آدھے پونے گھنٹے کے بعد واپس آئے، پھر گھوڑے میں بیٹھ کر گئے۔ عرب اور اطراف و اکناف کی زمین کی گرمی کا تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ سنے ہوں گے، زبردست گرمی۔ غلام نے دیکھا کہ بہت دور امیر المؤمنین چل کر گئے اور پھر چل کر واپس آئے۔ بڑے ادب کے ساتھ پوچھا، امیر المؤمنین اتنی دور جا کر آپ آئے، سواری میں نہیں گئے، کیوں؟ علی نے کہا کرم اللہ وجہہ، پیارے میرے بچپن کا ایک دوست یہاں رہتا ہے، گزرتا تھا تو یاد آ گیا، ملاقات کرنے کا ارادہ ہوا تو اس لیے میں ملاقات کر کے آیا۔ امیر المؤمنین آپ کا دوست یہاں؟ جی ہمارا دوست یہاں، اور اتنی دور چل کر گئے، کیوں سواری میں نہیں گئے؟ آج سے تو آزاد۔ خالی غلام کا یہ سوال آیا، اتنی دور گئے آپ، چل کر گئے، سواری میں کیوں نہیں گئے؟ امیر المؤمنین نے اپنے غلام سے کہا، آج سے تو آزاد، تیرا میرا جڑ نہیں سکتا۔ غلاموں پر رحم کرم کرنے کی بات میرے آقا نہ دیتے تو تجھے میں خوب مارتا۔ غلط مشورہ دیتا ہے، غلط بات کرتا ہے، سمجھتا نہیں۔ میں نکلا تھا حکومت کے کام سے، دوست میرا یہاں ہے، میرا ذاتی کام ہے، میرے ذاتی کام کے لیے میں حکومت کا گھوڑا کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟
اس لیے یہی گھوڑے کو روکا. وہ امانتوں کے واقعات ہمارے پاس ہیں, ہمیں ورک شاپ کی ضرورت نہیں ہے. ورک شاپ کی جسے ضرورت ہے اس کے لیے کھولے, تربیت کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی علماء آئیں گے. نوجوانوں کا ورک شاپ کھولو, لڑکیوں کی شرم اور حیا کا ورک شاپ کھولو, امانت کا ورک شاپ کھولو, صداقت کا ورک شاپ کھولو, عبادتوں کا ورک شاپ کھولو, علماء کا ورک شاپ. وہ بھی کیا بولتے ہیں بعض لوگ, مولوی صاحبان کو بیان کرنا نہیں آتا. کہتے کیا محمد رفیع کے بھی, کشور کمار کے گانے گانا آتا؟ مولوی صاحبہ کو بیان کرنا نہیں آیا تو پیارے پھر کسے آتا؟ عجیب بات ہے, بیٹھتے ہی عالم بولتا نہیں, مدد خدا کی لے کر بھیک مانگ کر بولتا ہے. جتنا ساری دنیا میں انقلاب آیا انہی علماء کی زبانوں سے آیا ہے نا. پھر علماء کو اگر بیان نہ کرنا آئے تو پھر کسے بیان کرنا آئے گا؟ بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں, آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. اہم موضوع پیش کرنا ہے. خدا میرے وقت میں برکت دے دے. محبت کریں گے علماء سے, کریں گے علماء سے محبت.